لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات محمد محمد وآل محمد کے شان میں باواد بلند صلوات. پروردگار عالم آپ کو، آپ کی عزاداری کو، آپ کی فرش اعضا کو، آپ کی اجر رسالت کو اور آپ لوگوں کی ہر عزا خانے میں حاضریوں کو کشف قبول عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام شیعان حیدر کرار کو کوئی بھی رنج و غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ. سامعین گرامی قدر، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ یحب الذین، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں ایسے جہاد کرتے ہیں جیسے وہ دیوار جس میں سیسا پگھلا کر انہیں دیا. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جہاد کی دو قسم جو سب سے اہم ہوتی ہے، ایک ہے جہاد اکبر اور ایک ہے جہاد اصغر. جہاد اکبر سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے، اور جہاد اکبر کا دوسرے لفظوں میں اگر ہم ذکر کریں تو ہے جہاد بن نفس. جو نفس کا جہاد ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل مانا جاتا ہے. سامعین گرامی قدر، جہاد کے دو اقسام مین ہیں. ایک ہے جہاد بالسیف اور ایک ہے جہاد بالقلم. جہاد بالسیف وہ جہاد ہوتا ہے کہ جہاں تلوار بھی چلتی ہے، خون بھی گرتا ہے، قتل و غارت بھی ہوتی ہے. وہ ہے جہاد بالسیف، جہاں پر یہ آیت آتی ہے نصر من اللہ و فتح قریب. نصرت خدا کی ہوتی ہے اور فتح قریب ہوتی ہے. اور ایک ہے جہاد بالقلم، جہاں نہ تلوار چلتی ہے نہ خوریزی برپا ہوتی ہے اور جہاد مکمل ہو جاتا ہے. صلوات دے محمد. تو سامعین گرامی کر، ہر نبی نے اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے دور میں جہاد کیا. کسی نے اپنا جہاد عقل سے کیا، کسی نبی نے علم سے کیا، کسی نبی نے اپنے کردار، اپنے کریکٹر سے کیا. اور عزیزان گرامی، آپ دیکھتے چلے جائیں، ہر نبی نے کوئی نہ کوئی جہاد کیا، مگر کسی نبی نے بھی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے تلوار کا سہارا نہیں لیا، جنگ کا سہارا نہیں لیا. دیکھیں، ڈیفنس الگ چیز ہے. ڈیفنس یعنی اس کو دفاع بولتے ہیں. دفاع میں آپ اپنے سامنے والے کو قتل کر سکتے ہیں. ڈیفنس میں ایک ہوتا ہے ڈیفینسو، ایک ہوتا ہے آفینسو. یعنی جب کوئی ملک کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو وہ آفینسو کہلاتا ہے. وہ ملک جس پر حملہ ہو رہا ہے اگر اپنے بچاؤ میں وہ بندوق چلائے،
بم چلائے میزائل چلائے تو وہ کہلاتا ہے ڈیفنس کرنا. کربلا میں آپ دیکھیے جیسے آپ بھی جانتے ہیں بزرگ بھی جانتے ہیں کہ محرم ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں جنگ کرنا حرام ہے. تو سبھی جانتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. محرم میں جنگ کرنا حرام ہے. سامعین گرامی کا جب آپ نے یہ سوچا کہ جب محرم میں جنگ کرنا حرام ہے تو امام حسین نے 10 محرم کو جنگ کیوں کی؟ سوال تو یہ آئے گا آپ کے، چونکہ حسین پابند شریعت ہے، اپنے نانا کی زبان چوسی ہے. تو امام حسین نے اکبر کو کیوں بھیجا جنگ کرنے؟ قاسم کو کیوں بھیجا جنگ کرنے؟ اونو محمد کو کیوں بھیجا؟ حبیب کو کیوں بھیجا؟ اونو تمام صحابی تھے، تمام چاہنے والے تھے. بنی ہاشم سے بھی لوگ گئے، انصار میں سے بھی گئے، غلاموں میں سے بھی گئے. تو عزیزان گرامی دیکھیے میں آپ کو عرض کر دوں، امام حسین علیہ السلام نے جنگ نہیں کی تھی. اگر جنگ کرنی ہوتی، آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں مقتل کی، ہر مقام پر امام حسین نے عباس کو یہ کہہ کے روکا کہ عباس جنگ نہ کرنا. ہر مقام پہ امام حسین نے عباس سے یہی کہا. عباس جب حر نے آپ کے لجام پر ہاتھ ڈالا ہے اور غازی کو غیظ آ گیا تھا تو امام حسین نے یہی کہا تھا عباس جنگ نہ کرنا. جب ولید کے دربار میں امام حسین گئے تھے اور ولید نے کہا تھا کہ یزید نے خط بھیجا ہے کہ آپ سے بیعت کر لیں اور اگر بیعت نہیں کرتے ہیں حسین ابن علی تو آپ کا سر بھجوا دیں. اس وقت غازی کو جلال آ گیا تھا. امام حسین نے غازی کو یہ کہہ کے روکا تھا عباس جنگ نہ کرنا، تم تو کربلا کے لیے ہو. 4 محرم کو جب شمر فوج لے کر کے آیا تھا اور اس نے یہ کہا کہ اپنے خیمے ترائی سے ہٹا لو، غازی کو غیظ آ گیا تھا، تو امام حسین نے جناب زینب سے یہی کہہ کے عباس کو خاموش کرایا تھا عباس جنگ نہ کرنا. تو عزیزان گرامی ابھی میں دلیل پیش کر دوں گا تاکہ بات مکمل ہو جائے. آپ دیکھیں عزیزان گرامی کہ امام حسین جب 2 محرم کو کربلا میں آئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ 2 محرم کو جب امام حسین کربلا میں آئے ہیں تو امام حسین نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے، وہاں کے مکینوں سے امام حسین نے زمین خریدی. دلیل میں پیش کر رہا ہوں. امام حسین نے 4 میل زمین 18,000 درہم میں مول لی. اب جب زمین اکبر کے نام لے لی، اب زمین کس کی ہو گئی؟ مولا کی ہو گئی. ہوئی یا نہیں؟ مجھ سے بولے منہ ہوئی نا. تھوڑا تھوڑا متوجہ رہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ پر نیند غالب آ رہی ہے لیکن یہ فرش عزا ہے. یہ سوچ کے اس فرش عزا پر آئیں کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام بھی کسی مومن کے بغل میں بیٹھے ہیں. یہ سوچ کے آپ آئیں. اگر آپ کی نیند آ رہی ہے فرش عزا سے اٹھے اور جائیں، وہ سامنے پانی ہے، پانی سے منہ دھوئیں، منہ دھونے کے بعد پھر آپ کے فرش عزا پر بیٹھے. صلوات بھیجیں محمد والا. دیکھیں فرش عزا کا احترام واجب ہے، بہت ضروری ہے اس کا احترام کرنا. مجلسوں کے بعد تو ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے ہی جائیں گے، کھانا بھی کھا لیں گے، آرام سے سو بھی لیں گے، لیکن کبھی غور کریے فاطمہ زہرا کہاں جائے، جناب زینب ام کلثوم کہاں جائے. عزیزو بات میں مکمل کر دوں کہ امام حسین نے زمین خرید لی. اب زمین کس کی ہو گئی؟ امام حسین کی ہو گئی. اب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ اگر آپ کے گھر پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ کیا کریں گے؟ ڈیفنس میں آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے، اپنے ڈیفنس میں، اپنے دفاع میں کچھ نہ کچھ تو کریں گے.
اگر آپ کا گھر لوگ گھیر لیں کہ آج ان کو مار ڈالنا ہے، ان کو قتل کر دینا ہے، تو آپ اپنے بچاؤ میں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں شریعت اجازت دے گی آپ کو اس سے۔ امام حسین نے زمین خریدی، زمین خرید کے اب وہ کربلا کی زمین امام حسین کی ہو گئی۔ اب اگر ادھر سے کوئی بھی حملہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے امام حسین دفاع میں کبھی عباس کو بھیجیں گے، کبھی قاسم کو بھیجیں گے، کبھی اون و محمد کو بھیجیں گے۔ یہی تو جناب عباس سے کہہ کے عباس کی تلوار امام نے لے لی تھی نا، عباس جنگ نہیں کرنا ہے، دفاع کرتے ہوئے جاؤ، کیونکہ امام حسین جانتے تھے یہ فوج آدھا جو ہے یہ شریعت کو پامال کرے گی، ایک پر ایک کی جنگ ہوتی ہے، لیکن مجھے معلوم، مولا کو معلوم تھا کہ ایک پر ایک کی جنگ نہیں کریں گے، اگر ادھر سے ایک آئے گا تو ادھر سے ہزاروں آئیں گے۔ سارے شریعت کے قانون کو کربلا میں پامال کر دیا، سارے جنگ کے آداب کربلا میں تبدیل ہو گئے تھے، مگر امام حسین پابند شریعت تھے۔ امام حسین جانتے تھے کہ یزید پلید کی فوجیں ہیں، یہ دھوکے سے ہم کو ماریں گے۔ کیا امام حسین کے لیے اکبر خالی کافی نہ تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جناب علی اکبر کی عظمت و شجاعت کو؟ جناب قاسم امام حسن کے لال ہے، ارزق نامی جیسے پہلوان کو جناب قاسم نے قتل کر دیا، اس کے بیٹوں کو قتل کر، 3 دن کے پیاسے ہیں، 13 برس کی عمر ہے جناب قاسم کی۔ آپ دیکھیں اون و محمد، ابھی میں نے کل پڑھا ہے مجلس پہ، 7 برس کی عمر تھی، 9 برس کی، دریا پہ قبضہ کر لیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بنی ہاشم کے شیر تھے، عباس کے ہاتھوں کے یہ ٹریننگ شدہ بچے تھے۔ جسے غازی ٹریننگ دے دے وہ دشمن سے زیر ہوگا؟ زندگی میں عزیزان محترم، زندگی میں بھی وہ دشمنوں سے زیر نہیں ہوتا۔ اور خود جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب عزیزان محترم جب کوفے آئے ہیں تو فوج آدھا اور ابن زیاد کی فوج کبھی 300 کا، کبھی 400 کا، کبھی 600 کا لشکر بار بار بھیج رہی تھی، اور مسلم اکیلے تھے، اکیلے 200 کا لشکر بھیجا۔ مسلم چنگ کر رہے ہیں، کوئی چھتوں پر بیٹھے ہیں، کوئی آگ کے گولے پھینک رہے ہیں، کوئی تیر چلا رہا، کوئی نیزہ پھینک رہا ہے۔ مسلم ہاشمی شیر کی طرح جنگ کر رہے تھے، اور جب یہ کہا ہے نا اس نے اور بھیجو ابن زیاد، اس لیے ہم کسی بنیا بکال کو پکڑنے نہیں آئے، ہم ہاشمی شیر کو پکڑنے آئے۔ اللہ، آپ دیکھیں یہ ہاشمی تھے۔ اور سامعین گرامی قدر، امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا سجائی ہے، اس کربلا میں امام حسین نے ایسے ایسے شہداء کو لیا ہے۔ آپ نے دنیا میں تمام فوجیں دیکھی ہوں گی نا، بہت فوجیں آپ نے سنی ہوں گی، آج بھی، آج چونکہ بہت ترقی ہو گئی ہے، آپ نے ایران کی فوج کا نام سنا ہوگا، سنا ہے نہیں؟ ایران کی بھی اپنی ایک فوج ہے، ان کے الگ الگ نام ہے، آپ ٹی وی پہ سنتے ہوں گے، نیوز میں سنتے ہوں گے۔ ہر ملک کی اپنی ایک اسپیشل فورس ہوتی ہے، ٹریننگ یافتہ ہوتی ہے، بڑی زبردست ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی فوج آپ نے دیکھی ہے، کربلا میں تھی۔ اگر میں آپ کو بتا دوں امام حسین کی فوج کیسی تھی، اس فوج کے مقابلے میں کائنات میں ایسی فوج کسی نے تیار نہیں کی جو امام حسین نے سن 61 ہجری میں روز عاشور بنائی تھی۔ پتا ہے اس فوج میں 99 ایئرز کے جون جیسے غلام بھی تھے اور 6 مہینے کا علی اصغر بھی تھا۔ بتاؤ کائنات میں ایسی کون سی فوج ہے جس میں 6 مہینے کے بچے سے امام حسین نے حملہ کروا دیا؟ ہے کوئی فوج پوری کائنات میں؟ بتاؤ مجھے، نظیر لے کر آؤ۔ تاریخ کہتی ہے
یہ جو جون تھے یہ غلام تھے. اس میں مختلف روایت ہے. ایک روایت کہتی ہے کہ جناب جون کی عمر کربلا میں 92 ایئرس اولڈ, اور ایک روایت کہتی ہے 99 ایئرس اولڈ. ایک 92 ایئرس کی روایت بتاتی ہے اور ایک 99. اب سوچئے آپ جناب جون کون ہے؟ حبش کے رہنے والے, افریقہ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں اور کالے ہوتے ہیں, یہ غلام تھے. یہ سب سے پہلے کس کے غلام تھے؟ ان کی تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹری بتا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے. جناب جون جو حبشی تھے یہ ابو ذر کے غلام تھے. ابو ذر غفاری کس کے غلام تھے؟ ابو ذر غفاری کے غلام تھے. تو ابو ذر غفاری نے اپنے غلام کو رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ مولا یہ میرا غلام ہے, آج سے میں آپ کو یہ غلام دیتا ہوں, یہ آپ کی خدمت کرے گا. رسول خدا کے زمانے میں جناب جون نے رسول خدا کی بڑی خدمت کی. سنیے گا غور سے عزیزان محترم. جون کالے ہیں, ان کے پسینے سے بدبو آتی تھی. آج بھی افریقہ کے جو لوگ ہیں ان کے پسینے سے خاص طرح کی بدبو آتی ہے. اور عرب کا کلچر یہ تھا, عرب کا, کہ عرب کے کلچر میں اس زمانے میں یہ تھا کہ یہ لوگ حبشیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. ان اپنے بغل میں اگر آ کے بیٹھ جاتا تھا تو اس کو وہاں سے ہٹا دیا کرتے تھے, یہاں سے ہٹو, وہاں پاس سے بدبو آ رہی ہے, یہاں سے متوجہ ہیں آپ میری طرف, یہاں سے اٹھو, تمہارے پاس سے بدبو آ رہی ہے. چونکہ خاص قسم کی ان کے پاس سے آج بھی بدبو آتی ہے. عرب جو افریقن ہوتے ہیں, آپ جائیے, آپ کو ملے ہوں گے کبھی, آپ جائیے سعودی میں بھی ہیں بہت, ہر طرح. ہاں, اور حج میں بھی آپ کو ملیں گے. حتیٰ کہ چچا سے پوچھیے ابھی حج کر کے آئے, اللہ ان کے حج کو قبول کرے. جب یہ طواف کر رہے ہوں گے, طواف جب یہ کر رہے ہوں گے تو ان لوگ کا ایک ریلا ہوتا ہے, لمبے لمبے 7-7 فٹ کے ہوتے ہیں. ان کی ایوریج ہائٹ 7 فٹ کی ہوتی ہے. اور بہت چھوٹے بھی لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ, ملیشیائی, ان کی ہائٹ مطلب ایوریج فٹ 4 فٹ کی ہوتی ہے. جو ملیشیا کے لوگ ہوتے ہیں, انڈونیشیا کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ 4-4.5 فٹ کے, مطلب ایوریج ہائٹ بتا رہا ہوں. اور جو یہ افریقن ہوتے ہیں, انڈونیشین ہوتے ہیں, ان کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ قریب 7 ایوریج ہائٹ. تو وہاں پہ تو آپ جا بھی نہیں سکتے جب ان کا ریلا ہوتا ہے. اگر وہاں آپ گئے, چونکہ قبضہ انہی لوگ کا وہاں پہ ہوتا ہے, حجر اسود کے پاس قبضہ ان کا ہوتا ہے, لمبے لمبے ہوتے ہیں. اگر آپ وہاں گئے, ہلکی سے آپ کو ٹھوکر لگی تو آپ گر جائیں گے اور پامال ہو جائیں گے, پھر آپ زندہ نہیں نکل سکتے, پھر آپ کی ڈیڈ باڈی وہاں سے نکلے گی. بہرحال تو ان کے پاس سے پسینہ بہت آتا تھا اور ان کے پسینے میں بدبو ہوتی تھی. جب رسول خدا کی خدمت میں جناب جون آئے اور دیکھا کہ عرب کے لوگ جون سے دوری بنا رہے ہیں, دوری ڈسٹنس بنا رہے ہیں, تو یہ جو آپ نماز میں مصافحہ کرتے ہیں نا, مغربی کی نماز کے بعد عشاء کی نماز, ایک آدمی سے دوسرے آدمی سے مصافحہ کرتے ہیں, یہ پیغمبر اسلام نے ہی ایجاد کیا تھا. کب کیا تھا؟ جب یہ جون جیسا غلام آیا تھا آپ کی خدمت میں اور لوگ اس سے دور جاتے تھے, بھاگتے تھے, تو مولا نے یہ کام کیا کہ مصافحہ رکھ دیا تاکہ لوگوں میں اس چیز کا یہ احساس نہ ہونے پائے کہ ہم کس کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. یعنی کہ امیری غریب کا فرق مٹا دیا تھا پیغمبر اسلام نے. آج بھی عرب عجم, عرب عجم, عرب عجم ناتفاقی رہتی ہے. تو پیغمبر اسلام نے یہ فرق مصافحہ کرنے پر مٹا دیا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم اعلیٰ ہیں یہ کمتر ہے, ہم اعلیٰ ہے یہ کمتر ہے. اسی وجہ سے بلال جیسے, بلال بھی حبشی تھے, حبش کے تھے, کالے تھے, ان کی زبان میں لکنت تھی, تتلاتے تھے.
مؤذن بنا دیا مسجد نبوی کا بلال کو کہ بلال جیسا انسان اذان دے گا اس حبش کے بلانے پر نماز پڑھنے آؤ. عزیزان گرامی، تو جب جناب رسول خدا کا دور ختم ہوا تو یہ جونس جو غلام تھے ان کے گھر کے، مولا علی کی خدمت میں آئے. مولا علی کا دور حکومت جب آیا، مولا علی کی خدمت کرتے کرتے جب مولا علی دنیا سے رخصت ہوئے تو امام حسن کی خدمت میں جون آئے. امام حسن کی خدمت جب کرتے 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 جب امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے تو امام حسین کی خدمت. اب سوچئے یہ سلسلہ کہاں سے چل رہا ہے غلامی کا. ابو ذر سے شروع ہوا رسول خدا تک، رسول خدا پہ ختم ہوا تو مولا علی پہ آیا، مولا علی پہ ختم ہوا تو امام حسن، امام حسن سے ختم ہوا تو امام حسین. آگے کربلا. تو علماء نے دو روایت بتائی ہے، ایک ہے 92 ایئرس اولڈ اور ایک بتائی ہے 99 ایئرس اولڈ. ضعیف تھے، بہت زیادہ ضعیف تھے. مقتل میں ملتا ہے کہ آپ کی کمر جھک چکی تھی، کمر جو تھی جھک چکی تھی. جو یہ آنکھوں کی اسے بولتے ہیں آئی، کیا بولتے ہیں اس کو، آئی بروز، آئی برو جو تھی یہ نیچے آ چکی تھی. یہ جو تھی پپوٹے آنکھوں کے یہ نیچے آ گئے تھے. بھائی 99 ایئر کے تھے تو آنکھوں کے پپوٹے نیچے آ چکے تھے اور ہاتھوں میں ریشہ آ گیا تھا، ایسے کانپتے تھے. ضعیفی تھی، بزرگی تھی، حبشی تھے، پسینے سے مہک آتی تھی. تو جناب جون نے روز عاشور جب دیکھا کہ اصحاب و انصار اپنی اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ جناب جون امام کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں مولا کیا مجھ کو اجازت نہیں ملے گی جنگ کی؟ تو مولا نے کہا اے جون تو میرے نانا کا غلام رہا، میرے بابا کا غلام رہا، میرے بھائی حسن کا غلام رہا. آج میری غلامی میں جون میں نے تجھے آزاد کیا. لاؤ میں تحریر لکھ دیتا ہوں جون تمہیں، تم پر جنت واجب ہے مگر اب اپنی باقی زندگی تم آرام و سکون سے گزارو. یہ امام کے جملے ہیں، میں تصدیق کر رہا ہوں، میں لکھ دے رہا ہوں کہ تم پر جنت واجب ہے. اب جتنی زندگی تم ضعیف ہو چکے ہو، تمہارے ہاتھوں میں ریشہ ہے، تم جنگ نہیں کر پاؤ گے، تم جہاد نہیں کر پاؤ گے. جہاد جوانوں کا کام ہے. نہیں آپ سوچیں امام فرض جہاد جوانوں کا کام ہے. تم ضعیف ہو چکے ہو، تمہاری کمر خمیدہ ہو گئی ہے، تمہارے ہاتھ کانپ رہے. جون میں نہیں چاہتا کہ تم جام شہادت نوش کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم باقی زندگی اپنی آرام و سکون سے کاٹ لو. تو پتہ ہے جناب جون کیا جواب دیتے ہیں؟ مولا وہ غلامی کیسی غلامی ہے جو اپنی جان آپ پر نہ قربان کرو. امام نے کہا نہیں جون، اگر تمہیں ابھی بھی غلامی کرنی ہے جاؤ امام سجاد کی غلامی کرو. وہ وقت کے امام ہیں، وہ بھی آئے جون، اجازت نہیں ملی. کیا دیکھا چوتھے امام جو ہیں غش کے عالم میں بستر پر ہیں، آ کر کے پائے کی رونے لگے، گریا کرنے، ضعیف ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. یہ غلام کا عالم تھا عزیزو، غلام کا. اور جو کہ امام فرما رہے ہیں کہ جنت تم پر واجب ہے، اب اپنی باقی زندگی میں نے آزاد کر دیا، باقی زندگی سکون سے گزارو. جون آنکھوں سے آنسو جاری. مولا دیکھا امام سجاد اٹھ گئے. جون چچا آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ جون نے پوری بات بتائی امام کو. کہا کیا چاہتے ہو؟ بابا صحیح کہہ رہے ہیں جون، اب تم ضعیف ہو گئے ہو، تمہارے ہاتھوں میں ریشے آ گئے. جون جاؤ سکون سے اپنی آرام سے زندگی گزارو. جون
بس جون امام کے قدموں میں گر گئے، چوتھے امام کے. کہا میں نے جتنی بھی غلامی کی ہے اس کا صلہ چاہتا ہوں. کہا کیا صلہ چاہتے ہو جون؟ چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ بس آپ اپنے بابا سے سفارش کر دیں کہ مجھے جہاد کی اجازت دیں. اجازت نہیں دے رہے تھے تو جون نے ایک ایسا جملہ کہا تھا، ایک ایسا جملہ کہا تھا جو امام کے دل پہ لگ گیا تھا. پتا ہے جب امام حسین جون کو اجازت نہیں دے رہے تھے تو جون نے ایک عجیب جملہ یہ کہا تھا، مولا پتا ہے آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، اس لیے آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے. یہ جملہ ذہن میں رہے، امام کے دل میں یہ جملہ بیٹھ گیا. اللہ اکبر. عزیزوں جناب جون چلے ہیں. تاریخ میں ملتا ہے، مقتل میں ملتا ہے، جون اتنے ضعیف تھے. جب اجازت ملی ہے نا تو جون اپنے خیمے میں گئے اور جانے کے بعد اپنی کمر پر انہوں نے کس کے کپڑا باندھا. جب کپڑا باندھا تو یہ جو کمر جھکی ہوئی تھی تھوڑا سا ہاتھ میں عصا لے کے چلتے تھے. اب سوچئے اتنی ضعیفی تھی، ہاتھ میں یہ سب سوچئے آپ عزیزو، عصا لے کے سہارے سے چلتے تھے. اب تھوڑا سا جون تنے عصا لے کر کے تیار ہو کر کے آئے، تلوار کو حمائل کیا، لگایا، آ کر امام کی خدمت میں کہتے مولا اب آپ کا غلام اب تو جوان ہو گیا. مولا آپ کا غلام اب تو جوان ہو گیا. اللہ اکبر. قربان جائے ہمارے ماں باپ فدا ہو جناب جون علیہ السلام پر. عزیزو مقتل میں ملتا ہے جناب جون جب مقتل پہ گئے ہیں تو آپ گھوڑے پر بیٹھ نہیں پا رہے تھے. گھوڑے اونچے ہوتے ہیں، جون ضعیف ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، آنکھوں کے پپوٹے نیچے ہیں. اور جب آنکھوں کے پپوٹے نیچے تھے تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ جناب جون نے کپڑا پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد اپنے آنکھوں کے جو پپوٹے تھے وہ باندھ کر کے پیچھے باندھا تاکہ ان کو پورا دکھائی دے. اللہ اکبر. ایسے امام نے اپنے صحابیوں کو سلام نہیں کیا ہے اور یہ کہا ہے جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو. یہ امام کے جملے ہیں. عزیزو چلے ہیں جون، گھوڑے پہ نہیں بیٹھ پائے، چھوڑ دیا گھوڑا جون نے. پیدل کہا میں مولا جاؤں گا، مولا مقتل میں پیدل جاؤں گا. چلے ہیں. آدھے راستے تک امام حسین نے جون کو پکڑ کے لے کے گئے. امام حسین جون کا بازو پکڑے پکڑے مقتل میں لے کر آئے. امام حسین واپس آئے تو ایک مرتبہ شبر کہتا ہے دیکھو دیکھو کون آ رہا ہے. کسی نے کہا عمر ابن سعد سے کہ حسین نے کسی ضعیف انسان کو بھیجا. تو لوگوں نے کہا، شبر کہتا ہے میں اسے جانتا ہوں، یہ جون غلام ہے جو رسول خدا کے زمانے میں تھا، جو علی کے زمانے میں تھا، جو حسن کے زمانے. یہ ان کے گھر کا تاریخ مطلب ان کے گھر کا پلا ہوا غلام ہے. جو اہل بیت کے گھر کا پلا ہوا غلام ہو وہ غلام نہیں ہوتا عزیزوں. وہ غلام نہیں ہوتا ہے. بی بی فضہ کیا تھی؟ گھر کی کنیز تھی، مگر پتہ ہے بی بی فضہ ہمیشہ قرآن کی آیتوں میں گفتگو کرتی تھی. بڑا مرتبہ ہے اہل بیت کے گھرانے کا. ان کے گھر کے غلام بھی عزیزان محترم فرشتوں سے کم نہیں تھے. اور جناب جون کے لیے ملتا ہے کہ عمر ابن سعد نے کہا کہ دیکھو کوئی جون کو تیر نہیں مارے گا، کوئی تلوار نہیں مارے گا،
کوئی نیزہ نہیں مارے گا. کہا پھر لوگوں نے کیا اس کو چھوڑ دینا؟ کہا اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے, اس کو ایسی موت دینا ہے کہ جب حسین اسے دیکھے تو حسین تڑپ جائے. کہا کیسے پھر مارنا ہے؟ کہا اس کو چاروں طرف سے گھیر کے اس کو صرف سنسار ہو کے مارو, اتنے پتھر مارنا ہے اس کو کہ اس کا جسم تڑپتا رہے اور حسین دیکھ کے تڑپے. اللہ اکبر. عزیزو, جناب جون کو فوجی آقا نے چاروں طرف سے گھیر لیا. اب لوگوں نے اتنے پتھر مارے ہیں, اتنے پتھر مارے. جون نے کہا آقا ہمارا سلام آخر کو. عزیزو حسین چلے ہیں, بس آخری جملہ, حسین جب چلے ہیں جون کو دیکھا کہ جون کے جسم میں جان باقی ہے. تو عزیزو امام حسین نے جون کا سر اپنی آغوش میں رکھا. جون کا سر اپنی آغوش میں رکھا. جب جناب جون کو یہ احساس ہوا وقت آخر ہے, جان نکلنے والی ہے جسم سے, نقاہت ہے, خون نکل چکا ہے جسم سے, پورا جسم چھلنی ہے پتھروں سے. امام حسین نے پتھروں کو ہٹایا, جون کو نکالا, اپنے ان کے سر کو جب اپنی پیشانی پہ رکھا تو جون کو احساس ہوا میرا سر کسی کے آغوش میں. اب جون نے ہمت کر کے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا, آقا حسین کی آغوش میں میرا سر. جون نے کوشش کر کے اپنا سر امام کے زانوں سے ہٹا کے زمین پہ رکھا. جون نے اپنا سر امام کے زانوں سے ہٹا کے زمین پہ رکھا. امام نے پھر بڑی محبت سے جون کا سر اٹھایا, اپنے زانوں پہ رکھا. پھر جون نے اپنا سر امام کے زانوں سے ہٹایا. کئی مرتبہ یہ عمل ہوتا رہا. امام کہتے ہیں جون اپنا سر میرے زانوں سے کیوں ہٹا رہے ہو؟ مولا گستاخی معاف ہو, میں غلام ہوں مولا, آپ شہزادے ہیں مولا, غلام کا سر. اللہ اکبر. عزیزو امام حسین نے اتنا جملہ سنا نا, اب امام حسین نے اپنے چہرے کو دھیمے دھیمے جھکایا, دھیمے دھیمے جھکایا. اور جھکانے کے بعد سن لینا جملہ زدہ ہو, یہ کریم کے فرزند کریم ہیں, یہ علی بادشاہ کے فرزند حسین ابن علی ہے. عزیزوں امام حسین نے اپنا سر جھکا کے اپنا رخسار جون کے رخسار سے ملا دیا. اپنا رخسار جون کے رخسار سے ملا دیا. اللہ اکبر. اور امام حسین نے دو دعا کی ہے جون کے لیے, وہ دو دعائیں سن لو. امام حسین نے پہلی دعا کی ہے, پروردگارا جب جون جنت میں داخل ہو تو اس کے چہرے کو جوانی کے چہرے میں تبدیل کر دینا, اس کے چہرے کو نورانی کر دینا. یہ پہلی دعا ہے. پھر دوسری دعا جو جون کے لیے کی ہے, پروردگارا جون کے پسینے کو خوشبو میں تبدیل کر دینا. یہ دو باتیں امام کے دل پہ تھی نا. جون نے کہا تھا مولا آپ اس لیے مجھے اجازت نہیں دے رہے کہ میں سیاہ ہوں, میرے پسینے سے بدبو آتی ہے. یہی وجہ تھی جب 11 محرم کو عزیزان محترم ارے ان لاشوں کو دفنانے کی جب باری آئی تو ایک لاشے سے بڑی خوشبو آ رہی تھی. میدان کربلا میں مقتل میں ایک لاشے سے بڑی خوشبو آ رہی تھی. کسی نے کہا یہ کس کا لاشا ہے, یہ تو کوئی حبشی ہے. ارے کسی نے کہا یہ حسین کا غلام, ارے جون ہے. عزادارو یہی وہ لاشا تھا جس لاشے سے کربلا کی زمین معطر ہو گئی تھی. ارے ایک نور ایسا ساطع ہو رہا تھا, ارے جون کے لاشے سے نور نکل رہا تھا.
مقتل جو تھا وہ خوشبو سے معطر ہو چکا تھا۔ کسی نے 5ویں امام سے پوچھا مولا کربلا میں ایک ایسا شہید تھا ارے جس کے لاشے سے خوشبو نکل رہی تھی۔ میرا 5واں امام فرماتا ہے اے نادان تجھے نہیں پتا ارے جان غلام کا لاشا تھا جس کے لیے میرے دادا حسین نے دعا کی تھی تا قیامت ارے جان کے لاشے سے خوشبو آتی رہے گی۔ وَسَيَعْمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الَّذِي إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا